شروعات کرتے ہیں اس ایک عدد سے، $3.5 کروڑ۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ اور یہ رقم مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے صرف ایک ہی واردات میں چرائی گئی۔ نہیں، یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے، یہ ایک حقیقی سچا واقعہ ہے جو ہمیں مستقبل کی ایک ایسی جھلک دکھا رہا ہے جو بے وقت دلچسپ بھی ہے اور تھوڑی خوفناک بھی۔ تو آخر یہ ہوا کیسے؟ مجرموں نے انتہائی جدید ہائی ٹیک چہرے کی شناخت والے سیکیورٹی نظام کو چکما دینے کے لیے اے آئی سے بنائی گئی ڈیپ فیک ویڈیوز کا سہارا لیا، اور بس یہیں سے ہماری آج کی گہری کھوج کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ اے آئی نے یہ بہترین نقالی کا ہنر سیکھا کیسے؟ یہ سیکشن اسی بارے میں ہے کہ آخر مصنوعی ذہانت نے ہماری ڈیجیٹل شناخت چرانے کا یہ کام کیسے سیکھ لیا۔ تو یہ ڈیپ فیک آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ اے آئی سے بنایا گیا کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو مواد ہو سکتا ہے جو کسی بھی اصلی انسان کی شکل، اس کی آواز، یہاں تک کہ اس کے بات کرنے کے انداز کی اتنی زبردست نقالی کرتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، اس ٹیکنالوجی سے کسی کو بھی ڈیجیٹل طور پر ایسی جگہوں پر دکھایا جا سکتا ہے یا ایسی باتیں کرتے ہوئے سنایا جا سکتا ہے جو انہوں نے حقیقت میں کبھی کی ہی نہیں۔ اور جو چیز اس سلائیڈ پر دلچسپ ہے وہ ہے اس حملے کا طریقہ کار، جو عام طور پر 3 سیدھے سادے مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلا ہے ڈیلیوری، یعنی حملہ آور جعلی ای میل یا فون کے ذریعے آپ کو مواد بھیجتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے تعامل، مطلب آپ یعنی نشانہ بننے والا شخص اسے اصلی سمجھ کر اس سے بات چیت شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ ہے نتیجہ، جہاں آپ دھوکے میں آ کر پیسے یا اپنی سنساس معلومات اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اس کے اثرات صرف مالی فراڈ تک ہی محدود نہیں ہیں، اس کے خطرات بہت وسیع ہیں، جیسے کہ CEO فراڈ، جہاں کسی بڑی کمپنی کے سربراہ کی نقل کر کے ملازمین سے فوری پیسے منگوائے جاتے ہیں، یا پھر بائیو میٹرک بائی پاس، یعنی ہمارے فون اور سیکیورٹی سسٹمز میں چہرے یا آواز کی شناخت کے نظام کو دھوکہ دینا، یہاں تک کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنا اور انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے جعلی ویڈیوز کا استعمال بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ اقتباس اس پورے بحران کو بہت شاندار طریقے سے بیان کرتا ہے۔ انسانی شناخت کا حیاتیاتی لنگر جسمانی فرد سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اصلی حیاتیاتی پہچان، آپ کا چہرہ، آپ کی آواز، اسے آپ کے جسم سے ڈیجیٹل طور پر الگ کر کے کہیں بھی کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہاں سب سے بڑا اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے دشمن سے کیسے لڑیں جو ہماری ہی بہترین نقل ہی کر سکتا ہے، جو ہم سے زیادہ ہمارے جیسا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب شاید وہیں چھپائے جہاں ہم توقع بھی نہیں کر رہے۔ آئیے اگلے سیکشن میں دیکھتے ہیں آگ کا مقابلہ آگ سے، اور اس کا ذیلی عنوان ہے مصنوعی میڈیا کا حیران انگیز تضاد۔ اس سلائیڈ پر ہم جنریٹو اے آئی کے 2 بالکل مختلف رخ دیکھ سکتے ہیں، ایک ہی سکے کے 2 پہلوؤں کی طرح۔ ایک طرف ہے حملے کے لیے استعمال ہونے والی اے آئی، جس سے بائیو میٹرکس کو بائی پاس کیا جاتا ہے، اسٹاک کی قیمتوں کو بدلا جاتا ہے اور جعلی ثبوت بنائے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے دفاع کے لیے استعمال ہونے والی اے آئی، جس سے ڈیٹیکٹرز کو تربیت دی جاتی ہے، ہماری پرائیویسی کی حفاظت ہوتی ہے اور سیکیورٹی کو مزید بہتر بنایا جاتا ہے۔ ایک ہی ٹیکنالوجی لیکن 2 بالکل مختلف اور متضاد مقاصد۔ تو پھر بنیادی نقطہ یہ ہے، ایک بہترین جعلی چیز کو پکڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ایک ویسی ہی جعلی چیز خود بنائی جائے۔ جی ہاں، یہ بالکل کسی ویکسین کی طرح کام کرتا ہے۔ جس طرح بیماری سے بچنے کے لیے اسی بیماری کا ایک کمزور یا بے ضرر ورژن جسم میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح سیکیورٹی سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے حملے کا ایک بے ضرر ورژن استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ اصل حملے کو پہچاننا سیکھ لے۔ اچھا، آئیے اب اسے ذرا عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ سیکشن ہے پرائیویسی پروف فنگر پرنٹ کے بارے میں، اور یہ کہ کیسے مصنوعی یا آرٹیفیشل ڈیٹا ہماری سیکیورٹی کو حقیقت میں پہلے سے کہیں بہتر بنا سکتا ہے۔ اسکرین پر جو فنگر پرنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 100% مصنوعی ہیں۔ جی، یہ کسی حقیقی انسان کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہی مصنوعی فنگر پرنٹس ہمارے سیکیورٹی سسٹمز کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ تو اس مصنوعی بائیو میٹرک ڈیٹا کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے بڑا اور اہم فائدہ تو پرائیویسی کا ہے، کیونکہ کسی بھی اصلی انسان کا ذاتی ڈیٹا خطرے میں نہیں ڈالا جاتا۔ دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے ڈیٹا میں تعصب یعنی بائس کم ہوتا ہے۔ یہ مختلف نسلوں اور آبادیوں کے لیے ایک متوازن ڈیٹا سیٹ بناتا ہے، جس سے سسٹم سب کے لیے بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ تحقیق کے نئے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ اب محققین کو عوامی ڈیٹا کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔
और ये कोई ख्याली बात नहीं, एक तहकीकी मकाला इस बात का सबूत पेश करता है। इसमें लिखा है, सिर्फ मसनूई डेटा सेट का इस्तेमाल करके शनाख्ती मॉडल्स को तरबियत देने से ऐसी दुरुस्तगी हासिल हुई जो हकीकी डेटा पर तरबियत दिए गए मॉडल्स के बराबर या बाज़ सूरतों में उनसे भी बेहतर है। ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग कामयाबी है। टेक्नोलॉजी की इस दौड़ से हटकर अब ये देखते हैं कि माशरा और हुकूमतें इस मसले से कैसे निमट रही हैं। हमारा आखिरी सेक्शन है डिजिटल भूत को काबू करना, माशरे की हदबंदी। इन तमाम खतरात से निमटने के लिए यूरोपीय यूनियन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और AI एक्ट पास किया है। ये मसनूई ज़हानत की दुनिया में एक तारीखी कानून साजी है जो आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की सिमत का तयन करेगी। और ये कानून सिर्फ कागज पर मौजूद नहीं है, बल्कि इस पर अमल दरामद का बाकायदा टाइमलाइन भी मौजूद है। फरवरी 2025 से सबसे खतरनाक यानी नाकाबिल कबूल AI सिस्टम्स पर पाबंदी लगना शुरू हो जाएगी। फिर अगस्त 2026 तक ज़्यादा खतरे वाले सिस्टम्स जैसे कि सेहत और तालीम में इस्तेमाल होने वाले नई जिम्मेदारियों के पाबंद होंगे, और आखिरकार अगस्त 2027 तक इन तमाम ज़्यादा खतरे वाले सिस्टम्स की एक अवामी रजिस्ट्री बनाना लाजमी हो जाएगा ताकि हर चीज़ में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। इस एक्ट का बुनियादी उसूल खतरे की सतह पर मबनी है। जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है, AI सिस्टम्स को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। नाकाबिल कबूल, जिन पर मुकम्मल पाबंदी है, जैसे कि सोशल स्कोरिंग। फिर ज़्यादा खतरा वाले, जिन पर सख्त पाबंदियां हैं, जैसे सेहत या सिक्योरिटी के सिस्टम्स। महदूद खतरा वाले, जैसे चैटबॉट्स, जिनके लिए ये बताना ज़रूरी है कि वो AI हैं। और आखिर में कम से कम खतरा वाले, जिन पर कोई ख़ास पाबंदी नहीं है। ये सब कुछ हमें एक बिल्कुल नए दौर में ले जा रहा है। जैसा कि इस इक़्तिबास में कहा गया है, उस नए दौर में शिनाख्त वो नहीं है जो आप हैं, बल्कि एक काबिल तस्दीक कसीरुल जहती सिग्नल है। मतलब अब हमारी शिनाख्त कोई एक मुस्तकिल चीज़ नहीं रही, बल्कि ये मुख्तलिफ डिजिटल सिग्नल्स का मजमुआ बन गई है जिसे बार बार तस्दीक करना पड़ता है। तो इस पूरे तज्ज़िये के इख्तिताम पर यह एक गहरा सवाल सबके ज़हनों में रह जाता है कि एक ऐसी दुनिया में जहां बेहतरीन से बेहतरीन नकल मुमकिन है, असली होने का आखिर मतलब क्या है।